بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج سے آپ حضرات کے سامنے چند ایسے جھوٹے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے یا تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا مہدویت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ زمانے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں صاف بن سیاد مدنی، سواد الف فا صاف، اس کے بارے میں آج ذکر ہے۔ یہ ایک یہودی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ ابن سیاد کے نام سے مشہور ہوا۔ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ منافق تھا۔ اس نے بچپن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیوں نہیں کروا دیا جبکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ایک یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ ذمی تھا اور ذمیوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ بچہ تھا، اور اسی طرح اس نے دوسرے مدعیوں کی طرح اپنی جماعت بنانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، بلکہ وہ اپنے کام سے مطلب رکھتا تھا۔ غالب بات یہی ہے کہ وہ اپنے اوقات تنہائی میں گزارتا تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دجال کوئی اور ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، طویل عمر پا کر آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ ائمہ تلبیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 تا 24 اس کی تفصیل موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ وہی دجال ہے، اور آخری عمر میں طویل عمر پا کر آخری زمانے میں وہ دجال کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، اس کو تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہی قتل کریں گے، اور اگر یہ وہ دجال نہیں تو ایک ذمی کو قتل کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قتل سے رک گئے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جا رہا تھا، راستے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ بات چیت کے دوران کہنے لگا لوگ کہتے ہیں میں دجال ہوں۔ پھر اس کی تردید کرنے لگا، کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما چکے کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، اور میری تو اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا جبکہ میں مدینے سے آ رہا ہوں، مکے کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر آخر میں کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں دجال کی جائے پیدائش کو اور اس کی جگہ کو کہ وہ کہاں ہے، اور میں اس کے ماں باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ اس طرح اس نے ایسی گول مال بات کی کہ بات کو الجھا دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے۔ فرماتے ہیں ابن سیاد سے کہا گیا کیا تجھے دجال ہونا پسند ہے؟ کہنے لگا اگر مجھے دجال بننے کے لیے کہا جائے تو میں انکار نہ کروں گا۔ حرہ کے واقعے میں جو یزید کے زمانے میں ہوا، ابن سیاد لاپتہ ہو گیا، اس کے بعد سے لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ بس یہ مختصر سی تفصیل تھی دجال ابن سیاد کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے دھوکے بازوں سے بھرپور حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔